محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قدر آ گئی، سبحان اللہ، 29ویں شب بھی ہے، شاید آج قدر کی رات ہو۔ 5 طاق راتوں میں حضور نے فرمایا نا، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ بخاری شریف، ہر رات میں محنت کرنی چاہیے، آج اور محنت کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا علم کہ وہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ساری راتیں اللہ کی رات افضل کیوں ہیں؟ نزول قرآن کی وجہ سے۔ رمضان، سارے مہینے اللہ کے، رمضان افضل ہے قرآن کی وجہ سے۔ تو قرآن نے عزت دی رمضان کے مہینے کو، قرآن کی وجہ سے عزت ملی قدر کی رات کو۔ آپ اور میں عزت چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑیں گے تو عزت ملے گی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ رمضان چلا جائے گا، اس کا تحفہ قرآن ہمارے پاس رہے گا۔ رمضان کے بعد بھی کیو ٹی وی پر بھی بہت سے پروگرامز ہوں گے انشاءاللہ قرآن کے تعلق سے، اور بھی بہت سارے پروگرامز ہوں گے۔ قرآن اکیڈمی کے تحت بھی بہت کچھ ہم آفر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں جڑنے کی، قرآن سے تعلق مضبوط رکھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل۔ سبحان اللہ، پچھلی امتوں میں سینکڑوں برس کی عمر ہوتی تھی۔ کبھی کبھی خواتین آ کر انبیاء سے دعا کرواتی، آپ دعا کریں ہمارے بچے تو 400 سال میں انتقال کر جاتے، چھوٹی عمر ہوتی ان کی۔ اللہ اکبر، ارے ان کو پتا چلتا ہمارے بارے میں تو کیا سوچتے۔ تو صحابہ کرام کو ایک پریشانی ہو گئی، یا رسول اللہ ہماری عمر چھوٹی، ہمارے اعمال کم، ان کی عمر زیادہ، ان کے اعمال زیادہ، کیا فکر ہے صحابہ کرام کی؟ اللہ اکبر، اللہ نے ایک ہی رات دے دی 1000 مہینوں سے افضل۔ 1000 مہینوں کے بنتے ہیں 83 سال 4 مہینے، 83 years 4 months۔ یہ تو کم از کم ہے، اب اس سے کتنا 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 بہتر، اللہ نوز دی بیسٹ۔ تو ہمیں تو اس کی فکر کرنی چاہیے، آج بھی محنت کریں۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا مانگنا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ 2 نفل پڑھیں 1000 مہینوں سے افضل، تلاوت کریں 1000 مہینوں سے افضل، قرآن کا درس سنیں 1000 مہینوں سے افضل، ماں باپ کو دیکھیں 1000 مہینوں سے افضل، صدقہ خیرات کریں 1000 مہینوں سے افضل۔ او بھائی، سیزن ہے، کمائی کی رات ہے، اللہ مجھے اور آپ کو مزید کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس میں اترتے فرشتے اور الروح، روح الامین جبریل امین علیہ السلام، اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اعمال حوالے، احکام حوالے کیے جاتے ہیں سال بھر کے حوالے سے، پھر ان کی تنفیذ ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو روح الامین بھی آ رہے ہیں، جبریل امین بھی، اور دیگر فرشتے بھی آ رہے ہیں۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، یہ حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک، طلوع فجر تک، یعنی صبح صادق تک، یہ کیا ہے؟ سلامتی والی ہے۔ اللہ ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ اس رات کے طفیل، اس قرآن کی برکت سے آج پورا عالم پریشان ہے، اللہ ہمیں امن عطا فرما، اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما، اللہ یہ رات ہمیں عطا فرما، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ سلام، یہ سلامتی والی ہے حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح نمودار ہونے تک اور طلوع فجر تک، یعنی صبح صادق تک۔ اس کے بعد سورۃ البینہ ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مکی صورت ہے، بعض کا خیال ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ یہ علمی انداز سے 2-4 مقامات پر اختلاف ہمیں ملتا ہے، وہ تفاصیل میں آپ پڑھیے گا۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کے وسیلہ تصور کو بیان فرمایا، اور کل کے نتائج کا ذکر بھی، اور بینہ قرآن آگے، رسول پاک آگے، اصل دلیل اس کا بھی تذکرہ اس مقام پر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا اور مشرکین، وہ علیحدہ ہونے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے۔ سب ایک ہی جگہ تھے، حق آئے گا، دلیل آئے گی واضح، بینہ آئے گی، تو فرق ہوگا ہو از ہو، کون سچا ایمان والا ہے، کون مخالفت کرنے والا ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، اللہ کے رسول جو پاکیزہ صحیفے تلاوت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے واضح دلیل 2 باتوں کو قرار دیا، ایک قرآن کو اور ایک صاحب قرآن کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور تشریف لائے تو اب ابو جہل بنا، ابو لہب بنا، اب فرق ہو گیا نا، اب یہ علیحدہ ہو گئے کون صاحب ایمان اور کون کفر پر اڑا ہوا۔
فیہا کتب قیمہ، اس میں لکھے ہوئے مضبوط احکام ہیں اللہ کی کتاب میں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور اہل کتاب فرقہ فرقہ نہ ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی. اور البقرہ سے ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آئے، ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جانتے بوجھتے انہوں نے حق کا رد کیا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر، ویقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں، وذلک الدین القیمہ، اور یہی درست دین ہے. بہت اہم مقام. عبادت کرنے کا تقاضا الگ ہے، نماز و زکوٰۃ کا بیان الگ ہے. عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے. سورہ ذاریات آیت نمبر 56، انسان و جنات کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اس کا بیان الگ ہے. او بھائی، نماز تک اسلام محدود نہیں، اللہ کی عبادت رمضان کے روزوں تک محدود نہیں، زکوٰۃ تک محدود نہیں. پوری زندگی میں اللہ کو معبود مان کر اس کے حکم کے سامنے جھکانا اپنے آپ کو، یہ عبادت کا وسیع تر تصور ہے. انفرادی معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کی پیروی، اجتماعی معاملات زندگی میں بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کی پیروی. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ درست دین ہے. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فيها، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب و مشرکوں میں سے، وہ جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. اس کے برعکس، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہی بہترین مخلوق ہیں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغات، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے، ڈرنے والا، ایمان والا، نیک عمل کرنے والا، اس کے لیے جنت کے باغات. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد آخری 16 صورتیں قرآن حکیم کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھیں. مغرب کی نماز میں اکثر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ان آخری 16 صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اب تو ساری صورتیں یاد ہیں نا، تو توجہ فرمائیں، اور ترجمہ آ جائے، تھوڑا سا تشریح کے ساتھ بات آ جائے تو نمازوں میں ہماری توجہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ. سورۃ الزلزال، زلزلہ قیامت کا، اس کا بیان اس مقام پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین زوردار انداز سے ہلا دی جائے گی. اللہ اکبر. واخرجت الارض اثقالہا، اور اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی. مسلم شریف کی روایت، مردوں کو تو نکالے گی، مسلم شریف کی روایت سونے چاندی کے ڈھیر نکال کر باہر ڈال دے گی. اور انسان جو غافل تھا، دنیا میں مال کی محبت میں ڈوبا تھا، کہا یہ مال ہے، اس کی وجہ سے میں نے اللہ کو بھلایا، میں نے چوری کی، میں نے قتل کیا، میں نے قطع تعلقی کی، یہ مال کسی کام کا نہیں. واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی. وقال الانسان ما لہا، اور غافل مجرم انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کر دے گی. یہ زمین خبریں بیان کرے گی، کس نے سجدے کیے، کس نے جرم کیے. یہ سجدوں کا بھی بیان ہوگا، جرم کا بیان بھی آ جائے گا. یہ زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے حکم بھیجا ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب بیت المال سے اناج کو تقسیم کر دیتے، وہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت ادا کرتے اور زمین کو گواہ بناتے، تو گواہ رہے، کل تو گواہ رہنا، میرے رب نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی وہ میں نے ادا کر دی. آج ہم اس زمین کو کیا بنا رہے ہیں؟ ہمارے لیے خیر کی گواہی دینے والا یا شر کی گواہی دینے والی بنا رہے. استغفر اللہ. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ گروہ در گروہ باہر نکلیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. گروہ الگ کر دیے جائیں گے نیکوکاروں کے، گروہ الگ کر دیے جائیں گے بدکاروں کے، اور ان کے اعمال ان کے سامنے پیش ہوں گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. ذرے کے برابر بھی عمل ہوگا، کل پیش ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. ہاں، اہل ایمان کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں کچھ مشقتیں آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، اللہ یہیں دھو دے گا، کل صرف ان کی نیکیوں کو اللہ پیش کرے گا. اللہ ایسے ہی معاملہ ہم سب کے لیے فرمائے. سورۃ العادیات،
گھوڑوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور انسان کی ناشکری اور کل سینوں کے رازوں کے پیش کیے جانے کا بیان بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے ہاپتے گھوڑوں کی، فالموریات قدحا، قسم ہے چنگاریاں اڑا کر اپنے سموں کو جھاڑنے والے گھوڑوں کی، فالمغیرات صبحا، قسم ہے صبح کے وقت غارت گری کرنے والے گھوڑوں کی، وہ لوٹ مار کے لیے بھی عرب استعمال کرتے تھے ان کو، فأثرن به نقعا، پھر اس وقت گرد و غبار اڑانے والے گھوڑوں کی، فوسطن به جمعا، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں گھس جانے والے گھوڑوں کی۔ یعنی گھوڑے کو دیکھو تم اس کے خالق اور مالک نہیں ہو، تمہارے اشارے پر یہ جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے، ارے تم تو مخلوق ہو، اللہ تمہارا خالق ہے، یہ گھوڑے سے ہی سبق سیکھو کس قدر وفادار ہے، تم تو اللہ کے ناشکرے نہ بنو، یہ تو تمہارے اشارے پہ گھوڑا جان دینے کو تیار، تم رب کا حکم تو مانو، اس کی نعمت کی قدر تو کرو، اس کا شکر تو ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، وانہ علی ذلک لشہید، اور بے شک وہ اس پر گواہ بھی ہے۔ اولاد نافرمانی کرے تو غصہ آتا ہے نا کہ تجھے پال پوس کا جوان کی تو نے یہ کیا، ارے بندے اللہ کے بارے میں سوچ، تیرا خالق، تیرا مالک، تیرا رازق، کروڑ کروڑ نعمتیں دینے والا، تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے، تو خود گواہ ہے کہ تو ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ اللہ مال کی محبت کے فتنے سے مجھے اور آپ کو بچائے۔ مال ضرورت ہے، ہاتھ میں ہو ٹھیک ہے، دل میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن شدید محبت اگر مال کی ہے تو یہ مال معبود بن جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ۔ مال حلال سے کمانا، جائز میں خرچ کرنا، اللہ کے حکم کی پاسداری کرنا، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے وہ جو قبروں میں ہیں یعنی مردے، وحصل ما فی الصدور، اور سامنے آ جائے گا وہ، پیش کر دیا جائے گا وہ جو سینوں میں ہے۔ پہلے اعمال کا ذکر تھا، اب نیتوں کا اور ارادوں کا ذکر ہے۔ دکھاوے کا عمل شرک ہے، مسند احمد کی روایت، اخلاص ہوگا تو عمل اللہ تعالیٰ کے قبول ہوگا ورنہ نہیں۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا۔ باخبر تو اللہ آج بھی ہے، لیکن آج امتحان ہے، جو چاہو سو کرو، کل اللہ سب بتائے گا، جتائے گا، واضح فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔